حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی سرکار کے عشق، سرکار کی محبت میں یوں گزاری کہ دین اسلام کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے سے آپ نے دریغ نہیں کیا، اور سرکار کی والہانہ محبت کا اور سرکار سے والہانہ محبت کا یہ عالم تھا۔ جب سرکار نے دنیا سے پردہ فرما لیا تو آپ مدینہ شریف سے ہجرت کرنے لگے، شام کی طرف جانے لگے، تو حضرت ابو بکر نے کہا رضی اللہ عنہ، اے بلال مدینے سے نہ جاؤ، ہمارے ساتھ ہی رہو۔ تو حضرت بلال نے عرض کی، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ مجھے جانے سے نہ روکیے، اگر آپ نے مجھے اپنے لیے آزاد کیا تھا تو میں رک جاتا ہوں، اور اگر آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا تو پھر مجھے جانے دیجیے۔ یہاں پر اب مجھ سے رہا نہیں جاتا، اس لیے کہ سرکار نے دنیا سے پردہ فرما لیا ہے، آپ کا جلوہ چھپ گیا ہے، آپ کی یاد ستاتی ہے اور دیدار نہیں ہو پاتا تو بے قراری بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال آپ مدینے سے شام تشریف لے گئے۔ تقریباً 1 سال کے بعد آپ کو خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے فرمایا، اے بلال تم نے ہماری ملاقات کیوں ترک کر دی؟ حضرت بلال کو سرکار کی زیارت کا ہونا تھا۔ آپ سواری پہ سوار ہوئے اور دن رات سفر کرتے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچے۔ ادھر آپ کی مدینہ طیبہ آمد ہوتی ہے اور ہر طرف یہ صدا گونج اٹھتی ہے کہ مؤذن بلال، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سرکار کے مؤذن مدینہ میں تشریف لا چکے ہیں۔ لوگ آپ کی زیارت، آپ کی ملاقات کے لیے مسجد نبوی آتے ہیں، لیکن آپ مسجد نبوی پہنچ کر مسجد نبوی کے در و دیوار کو چومتے ہیں اور مسجد میں سرکار کو تلاش کرتے ہیں، کبھی منبر اقدس کی طرف، کبھی محراب میں۔ جب سرکار کو نہیں پاتے، والہانہ اور دیوانہ وار سرکار کے روضہ اقدس پہ حاضر ہوتے ہیں، اور وہاں پر بھی جب سرکار کی زیارت نہیں ہو پاتی، اب غش کھا کے گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ لوگ آپ کے گرد جمع ہیں کہ سرکار کے مؤذن یہاں پر موجود ہیں۔ حضرت بلال کو جب ہوش آتا ہے تو آپ وہاں سے واپسی چاہتے ہیں، لیکن لوگ آپ کو روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں، اے بلال تم جانا تو چاہتے ہو، لیکن ہماری تم سے گزارش یہ ہے، ہماری تم سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہمیں وہ اذان سنا دو جو تم دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیا کرتے تھے۔ اپنی وہ پرسوز، اپنی پرگداز آواز سنا دو، ہمارے کان ترس گئے اس اذان کو سننے کے لیے۔ حضرت بلال مدینے کے لوگوں سے کہتے ہیں، میرے بھائیوں مجھ میں وہ تاب اور سکت و قوت نہیں کہ میں تمہیں وہ اذان سنا دوں، اس لیے کہ جب میں اذان دیا کرتا تھا اور اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پر پہنچتا تھا، مجھے سرکار دو عالم کی زیارت ہوتی تھی، سرکار کے رخ اقدس کو دیکھا کرتا تھا۔ اب وہ جلوہ چھپ چکا ہے، اب میں جب اس کلام مقام پر پہنچوں گا اور یہ کلام ادا کروں گا اور سرکار کا دیدار نہیں کر پاؤں گا تو میرے اندر وہ قوت نہیں کہ میں اپنے قدموں پر کھڑا رہ سکوں۔ جب لوگوں نے بہت اصرار کیا، حضرت بلال نے بارہا انکار کیا، حسنین کریمین آ گئے اور آپ نے کہا، اے بلال ہمیں وہ اذان سنا دو۔ حضرت بلال نے حسنین کو شفقت عطا فرمائی اور کہا، اے شہزادو تم مدنی آقا کے لخت جگر ہو، اگر میں نے تمہیں منع کیا کہیں ایسا نہ ہو سرکار مزار میں مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ آپ نے اذان دینا شروع کی۔ مدینے کے گلی کوچوں میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی جو سرکار کی ظاہری حیات میں بلند ہوا کرتی تھی۔ در و دیوار گونج اٹھے، مرد بچے بوڑھے جوان والہانہ مسجد نبوی کی طرف دوڑ پڑے، اور مسجد نبوی میں یہ اذان دی جا رہی ہے، اللہ اکبر، یہ کلمات بلند ہو رہی ہیں، صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ حضرت بلال اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے ہیں، آپ کی نگاہ بے ساختہ منبر اقدس کی طرف اٹھتی ہے، لیکن جب منبر پہ نگاہ پڑتی ہے وہاں پر سرکار کا جلوہ نہیں پاتے، بلال پر وہ کیفیت طاری ہوتی ہے، آپ غش کھا کے گر جاتے ہیں۔ لوگوں کی چیخیں بلند ہو گئیں، لوگوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب روا ہو گئے، لوگوں نے زار و قطار رونا شروع کر دیا کہ وہ دور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا ظاہری زمانہ یاد آ گیا۔ حضرت بلال کو ہوش آتا ہے، آپ میں اتنی قوت نہیں کہ اذان مکمل کر سکیں، اپنی سواری کی طرف بڑھتے ہیں اور مدینہ شریف سے شام آ جاتے ہیں، اور وہیں پر آپ کا وصال ہوتا ہے۔ یہ ہیں سرکار کے سچے عاشق، یہ ہیں سرکار کے محب۔ اے کاش اے کاش اے کاش حضرت بلال کا صدقہ، ان کے عشق رسول کا صدقہ، ہمیں بھی اس عشق کے چند چھیٹے مل جائیں
اور ہمارے دل کی اجڑی ہوئی بستیاں آباد ہو جائیں، ہمیں بھی سرکار کے عشق میں جینا مرنا نصیب ہو جائے۔